أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق اللہ العظیم. اور ایمان والے کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی کوئی نئی صورت. پھر جس وقت کوئی اتاری جائے محکم صورت اور ذکر ہو اس میں قتال فی سبیل اللہ کا، تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ تیری طرف دیکھتے ہیں اس شخص کی دیکھنے کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو. سو بربادی ہے ان کے لیے. اطاعت اور دستور کے موافق قول کہنا لازم ہے. پھر جب ارادہ پختہ ہو جائے تو اگر یہ اپنی بات اللہ کو سچ کر دکھاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. سو قریب ہے کہ تم اگر ایمان سے پھر جاؤ تو فساد مچاؤ زمین میں اور قتل نہیں کرو. ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. سو ان کو بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا. اوپر ذکر تھا ایمان کا اور ایمان والوں کا. اب آگے اس کے مقابلے میں ذکر ہے نفاق کا اور نفاق والوں کا. جس زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی تو اس زمانے کی بات ہے کہ کچھ وقت گزرے آسمان سے کوئی قرآن کا نیا حصہ نازل نہ ہو تو پختہ ایمان والوں کی طلب بڑھ جاتی کہ کاش کوئی اور بھی صورت نازل ہو جائے، کوئی اور بھی حکم آ جائے، ہم پہلے کی طرح اس کو پڑھیں، اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں. تو جو مسلمانوں کی صف میں دعوی ایمان رکھنے والے اندر سے نفاق بھرا ہوا دیکھا دیکھی وہ بھی کہہ دیتے تھے ہاں کوئی صورت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول الذین آمنوا، ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی. معنی یہ ہے کہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کی تکمیل کا تو ابھی اعلان نہیں ہوا، وحی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کافی دن ہو گئے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. کاش کوئی صورت نازل ہو جائے. اس تمنا کا ذکر ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، کہ جس وقت آسمان سے پھر کوئی نئی صورت اترے. اور آسمان سے اترنے والا جو قرآن پاک تھا اس کے دو حصے، ایک محکم آیات اور ایک متشابہ. محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں واضح حکم ہو
جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ محکم آیت ہے۔ نماز کے ثابت ہونے میں یا نماز کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آسمانی حکم ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض ہیں۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے یہ پورا کرو۔ تو یہ احکامات شریعہ جن آیات میں نازل ہوتے ہیں ان آیات کو محکم آیت کہتے ہیں۔ دوسری آیات ہیں جن کو متشابہات کہا گیا۔ متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات ذکر کی کہ بسا اوقات آدمی کو اس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا، اور بسا اوقات معنی اپنی لغت کے اعتبار سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس معنی کی مراد کو نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہ آیت کہتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں جتنے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، الف لام را، حامیم، قاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، قاف نون، اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں یہ بھی آیات ہیں، لیکن ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسی آیات کو متشابہ آیات کہتے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں طرح کی آیات کو سچا ماننا لازم ہے، محکم آیات کو بھی اور متشابہ آیات کو بھی۔ کل من عند ربنا، دونوں طرح کے آیات ہمارے رب کی طرف سے، محکم کو بھی ہم مانتے ہیں اور متشابہ کو بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن فرق کہاں ہوتا ہے کہ محکم آیت پر عمل کرنا پڑتا ہے اور متشابہ پر صرف ایمان رکھنا ہے، باقی اس کا کوئی عمل تو ہے نہیں۔ تو قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب آسمان سے آیات نازل ہوتی پھر ان آیات میں محکم صورت نازل ہوتی ہے جس میں کوئی حکم نازل ہوتا، اور خاص کر کے احکام میں نماز کے حکم کے علاوہ، روزے کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ، صدقات کے علاوہ، حج کے علاوہ، ذکر فیہا القتال، آسمان سے خاص طور پر حکم اگر اس محکم آیت میں قتال کا اتر آئے، تو یہ بات یاد رہے، جہاں قرآن کریم نے قتال بول کر جہاد مراد لیا ہے، تو ایک خود لفظ جہاد بولا جاتا ہے اور ایک لفظ قتال بولا جاتا ہے۔ تو لفظ جہاد یہ اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے، عمل کی مشقت، عمل صالح کی مشقت، یہ جہاد ہے۔ اب میدان کارزار میں جا رہا ہے تو قتال بھلا نہ ہو، لیکن گھر سے وہاں تک گیا، اسلحہ اٹھایا، تربیت سیکھی، راتوں کو پہرا دیا، تو یہ سارا جہاد ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ جہاد ہے، مشقت ہے۔ گرمی کا شدید لمبا 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تو یہ مشقت برداشت کرنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا اور روزے کو پورا کرنا، یہ بھی نفس سے جہاد ہے۔ سردیوں کے موسم میں صبح کو اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں آ گیا، راستے کی سردی برداشت کی، برف برداشت کی، مشقت برداشت کی، اور اگر جماعت سے نماز پڑھی، بہت ٹھنڈا ہو گیا لیکن سب کچھ تکلیف برداشت کی، تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ نفس کے خلاف ساری قربانی ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، اللہ کے راستے کی جتنی مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ساری برداشت کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو یہ جہاد تو وسیع معنی میں ہے، لیکن قتال خاص معنی ہے کہ وہ سفر جس میں گھر سے نکلا،
دشمن کے مقابلے میں تلوار لے کر نکلا، آج کل کے زمانے میں اپنا اسلحہ لے کر نکلا اور سرحد پہ پہنچا، دشمن سے مقابلہ ہوا، پھر یا غازی ہوا یا شہید ہوا۔ تو یہ قتال ہے، قتال۔ تو اب جو باقی حکم ہیں وہ بھی محکم ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا بھی مشقت ہے، اور قتال کے حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی مشقت ہے، لیکن باقی احکام میں اور اس قتال کے حکم میں فرق یہ ہے کہ وہاں مشقت ہے لیکن جان جانے کا خدشہ نہیں، اور یہاں مشقت کے ساتھ جان جانے کا خدشہ ہے۔ تو گویا محکم آیات میں سب سے زیادہ مشکل حکم اللہ کے راستے میں قتال والا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ قتال کا حکم نازل ہو جائے، کسی صورت میں کسی قوم کے خلاف جہاد کا حکم ہو جائے، چلے جاؤ۔ جیسے غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومیوں نے 1,00,000 مسلح آرمی کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ فوجیوں کو دے کر اور تمام سامان حرب و ضرب سے لیس کر کے مدینہ کی طرف چڑھائی کے لیے روانہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ تک ان کو نہیں آنے دو، ہم ان کی سرحد پر جا کر ان کو وہیں پہ روکیں تاکہ ان کو جرأت نہ ہو ہماری طرف آنے کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلا غزوہ تھا، اس سے پہلے جتنے غزوے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکثر یہ جب آپ حدیث میں آتا ہے مدینہ سے آپ لشکر لے کر کسی قوم کی طرف روانہ ہوتے تو فوجی جو حفاظتی امور ہیں اس اعتبار سے مدینہ میں جس قوم جس طرف لڑائی کے لیے جانا ہوتا تھا مدینہ سے اس راستے پر نہیں نکلتے تھے، مخالف سے کسی دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے اور پھر آگے جا کر راستہ بدل دیتے تھے۔ حفاظت یہ ہوتی تھی کہ جو مخبر یہاں موجود ہیں ان کو خبر نہ ملے کہ کس طرف گئے ہیں، اور آگے دشمن تک پہلے سے بات نہ پہنچا دیں۔ اس حفاظتی طور پہ راستہ اور اختیار کرتے تھے اور پھر آگے سے جا کر راستہ بدل جاتے تھے اپنی قوم، اپنی منزل کی طرف۔ اتنی خفیہ تیاریاں رہتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ تبوک وہ واحد غزوہ تھا جس میں جانے سے پہلے مسجد نبوی میں رجسٹر رکھا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد پر جانے والے ہمارے ساتھ اپنے نام لکھوائیں۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں علن اعلان کہا گیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، روم کی مسلح آرمی آ رہی ہے 1,00,000، اس کا مقابلہ ہم نے مدینہ سے باہر جا کر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹر رکھ دیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، نام لکھوانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، مقابلے میں کتنے؟ 1,00,000، اور یہ 30,000 کا تیار ہوا۔ اس غزوے کے اندر، اس غزوہ جہاد کے اندر منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تو مختلف طرح کے منافق تھے، بعضوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر آپ سے چھٹی مانگ لی کہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، بیگم بیمار ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، میں نہیں جا سکتا، چھٹی لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، ان کو چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ ان کو چھٹی کیوں دے رہے ہو؟ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، محبوب یہ جو جہاد کی چھٹی لے رہے نا گھر رہنے کی، یہ اللہ اور آخر پر ایمان نہیں رکھتے، یہ منافق ہیں۔ کھل کر نفاق سامنے آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کے پاس آ کر چھٹی لینا گوارا بھی نہیں کی، چھوڑو یار کون پوچھتا ہے، ایسے بھی لوگ تھے۔ تو قرآن کریم ایسے ماحول میں ذکر کر رہا ہے، اب آیت کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورہ، کل کہتے تھے سورت کیوں نہیں نازل ہوئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی محکم صورت آسمان سے نازل ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور حکم ربانی اس میں خاص طور پر دشمن کے مقابلے میں قتال کا ہو، جہاد کا ہو، لڑائی کرنے کا ہو، اس وقت حکم کی تعمیل میں آپ دیکھیں گے منافق کا حال۔ فرمایا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے،
فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے. تو یہ آج کل کی جو ہارٹ بیماری ہے نا، یہ مراد نہیں ہے جس کے لیے آپ نے بڑے بڑے اسپتال کھول لیے اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ قسم کے ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ سرجری کرتے ہیں، ہارٹ کو نکالتے ہیں اور اس کے اندر کے خراب مواد سارا نکالتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ رکھ کر سلائی کر کے آپ کو ٹھیک ٹھاک جاؤ گھر بھیج دیتے ہیں، آپریشن کامیاب ہو گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. یہ مرض مراد نہیں ہے. یہاں اس مرض سے مراد وہ اندر مرض ہے جس مرض نے بندے کے ایمان کو خراب کر دیا ہے. فی قلوب مرض، اس کے اندر مرض ہے نفاق کا، دنیا کی محبت کا. تو جب حکم سے نازل ہوا اور جانا ہر حال میں ہے، پیچھے نہیں رہ سکتے، تو قرآن کہتا ہے محبوب ذرا نظریں اٹھا کر مجمع پر دیکھو کس کی نظروں میں چمک ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور جوش و جذبے سے تیاری کر رہا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. اور ان کو بھی دیکھو، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، حکم ربانی قتال فی سبیل اللہ کا ملنے کے بعد تیری طرف نظریں اٹھا کر یوں دیکھتے ہیں جیسے موت کا دورہ پڑ رہا ہے مرنے والے پر. تو جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، نظریں پتھرا جاتی ہیں، جسم جو ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے بازوں کی حرکت تک نہیں کر سکتا. ایسی ان منافقوں کی کیفیت ہو گئی جہاد کا حکم ملنے کے بعد. کل کہتے تھے آیت کیوں نازل ہوتی، جب آئی تو تعمیل کا یہ اعلان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں نعرے لگانا اور بات ہے اور تعمیل کرنا اور بات ہے. دعوی عشق اور بات ہے اور تعمیل عشق اور بات ہے. فرمایا ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھتے ہیں آپ پر جیسے موت کی غشی ہے ان کے اوپر، موت کا دورہ ہے. تو موت کا دورہ جس مریض پر پڑتا ہے اور اس کی روح اس کے بعد نکلنے والی ہوتی ہے، اس وقت اس مرنے والے کو آپ حکم دیں آپ نے بازار میں جانا ہے، سودا سلب گھر کے لیے لانا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ منافق اندر سے ایسے بیمار ہیں جیسے مرنے والے کو کوئی آپ کام کہیں تو وہ نہیں کر سکتا، ایسے یہ کو جہاد کے لیے اب کہہ رہے ہیں، یہ نہیں جاتے. ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فرمایا اب حکم جہاد کی خلاف ورزی پر رب تعالیٰ ناراض ہوا ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے. کل دعویٰ کرتے تھے آج مکر دے، کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں طاعتن، دعویٰ نہ کرو بات مانو. طاعتن، دعویٰ نہ کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. طاعتن، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. وقول معروف، اور زبان سے وہ بات ہو جو معروف بات ہو. اللہ کے رسول اگر یہ لوگ جہاد کی طرف نہیں جا رہے تو کیا ہم اپنے پروگرام میں تبدیلی فرمائیں؟ فرمایا نہیں. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب امر پکا ہو گیا ہے، مشورہ طے ہو گیا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، تو بس آپ ہمت کرو. یہ اگر اپنا دعویٰ سچا کر دکھائیں، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، دعوی جہاد حکم کی تعمیل اگر اس بات پر سچا کر دکھائیں اللہ کو کہ ہم جائیں گے، ایمان دل میں خالص لے آئیں، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تب ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر یہ پھر گئے، فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ وعید ہے. فرمایا قریب ہے کہ اگر تم دعوی جہاد سے، تعمیل جہاد سے، حکم قتال کے اوپر عمل کرنے سے یا اخلاص کے ایمان والے سے پھر گئے تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، اگر تم جہاد پر نہیں جاؤ گے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے. ایک ہے ان کا آ کر فساد پھیلانا، ایک ہے ہمارا نہ جانا، یہ بھی فساد ہے. کیوں جی؟ جو لوگ جہاد پر نہیں جاتے وہ یہاں کتنے جرائم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، قتل و غارت میں، لڑائی جھگڑے میں، چوری چکاری میں، تو کتنے مقدمات میں پھنس جاتا ہے کہ نہیں. فرمایا ان تفسدوا فی الارض، فساد کرو گے زمین میں. وتقطعوا ارحامکم، جب زمین میں فساد ہوگا تو قطع رحمی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، رشتہ داریاں بھی ٹوٹے گی. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے مجرم جو ہوں گے ایمان دل میں خالص نہ رکھنے والے، نفاق کے بیمار، فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. حکم جہاد کو ترک کرنے سے ایک سزا یہ ہے، آسمان سے اللہ نے کیا کر دی؟ لعنت کر دی. اور لعنت کا معنی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا.
فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اب اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ جب آنکھ اندھی ہو جائے تو آدمی کو حق نظر نہیں آتا، جب کان بہرا ہو گیا تو حق سننے کی صلاحیت نہیں رہی، جب حق دیکھا بھی نہیں، حق سنا بھی نہیں تو گمراہی کے اندر ہی رہے گا اور اسی میں موت آئے گی۔ اس پر اللہ جل شانہ اس کو حقیقتاً جہنم تک پہنچا کے رکھیں گے۔ کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں منافقین کے نفاق سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا